السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ آج ہم پڑھائیں گے خواتین کا دینی معلم میں سے مسنون اعمال، جو تیسرا باب چل رہا ہے، ان میں سے مسواک کے متعلق سنتیں۔ اس سے پہلے آپ جو پڑھے تھے صبح اٹھتے وقت کی سنتیں، اور ابھی جو ہم پڑھائیں گے وہ پڑھائیں گے مسواک کے متعلق سنتیں۔ تو دیکھیے کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے، اس لیے ان کا اہتمام کیجیے۔ پھر کہہ رہے ہیں مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو۔ ایک بالشت آپ ایسے لے سکتے ہیں، ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو، یعنی انگلی جتنی موٹی ہو۔ پھر کہہ رہے ہیں وضو کے بعد دیگر اوقات جن میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے یہ ہیں، یعنی اس میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے، نمبر 2 حدیث شریف پڑھنے یا پڑھانے کے لیے، نمبر 3 منہ میں بدبو ہو جانے کے وقت، نمبر 4 علم دین پڑھنے یا پڑھانے کے وقت، نمبر 5 ذکر الہی سے پہلے، نمبر 6 اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد، نمبر 7 کسی بھی اچھی محفل میں جانے سے پہلے، نمبر 8 بھوک پیاس لگنے کے وقت۔ کہہ رہے ہیں ان سب وقت میں وضو کرنا سنت ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں آذان کا جواب دینا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلمات مؤذن کہتا جائے وہی کلمات سننے والا دہراتا جائے، مگر جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم جب الصلاۃ خیر من النوم کہے تو ان میں جواب کیا دیا جائے گا؟ صدقت و بررتا۔ ان کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس وقت سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم جب کہتے ہیں مؤذن، یعنی نماز بہتر ہے نیند سے، تو اس وقت سننے والا کہے صدقت و بررتا۔ پھر کہہ رہے ہیں اذان ختم ہو جانے کے بعد درود شریف اور دعائے وسیلہ پڑھیں، یعنی اذان جب ختم ہو جائے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھے، پھر دعائے وسیلہ پڑھے، اور دعائے وسیلہ کون سی دعا ہے تو نیچے آ رہی ہے، اس کا پڑھنے والا شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دعائے وسیلہ یہ ہیں، یہ جو ہے یہ دعائے وسیلہ ہیں، تو ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے۔ دیکھیے دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ ان کے بعد کہنا ہے فجر کے وقت 2 رکعت سنتیں ہیں، ان کا ثواب دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فیہا اس میں یعنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے، ان سے بھی زیادہ ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں مسئلہ سورج کے طلوع، زوال اور غروب کے وقت ہر طرح کی نماز ممنوع ہے۔ کہہ رہے ہیں ان 3 وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، ممنوع ہے۔ ان 3 اوقات میں سجدہ بھی نہ کرے، یعنی سجدہ تلاوت بھی نہ کرے۔ مسئلہ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد تک نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے اس وقت تحیۃ الوضو بھی نہ پڑھے، البتہ قضا نماز اور سجدہ تلاوت جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد تک نفل نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، اس لیے اس وقت تحیۃ الوضو بھی نہ پڑھے، اور کہہ رہے ہیں البتہ قضا نماز اور سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں ہر نماز کو اس طرح خشوع و خضوع سے ادا کرے گویا کہ وہ زندگی کی آخری نماز ہے، یعنی بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، اور یہ ارادہ ہو کہ یہ آخری نماز ہے، یعنی اس طریقے سے پڑھے۔ پھر کہہ رہے ہیں نماز میں دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے، تمام اعضاء بھی پرسکون ہونی چاہیے۔ کہہ رہے ہیں نماز بالکل اطمینان سکون کے ساتھ پڑھے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرش پر، چٹائی پر اور زمین پر نماز پڑھنا ثابت ہے، یعنی فرش پر، چٹائی اور زمین پر نماز پڑھنا ثابت ہے، اس لیے ان پہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ رہا
مسواک کے متعلق سنتیں جو آپ پڑھیں، اور امید ہے کہ آپ لوگ کو بات سمجھ میں بھی آ جائے گا، اور اگر اس میں کوئی دقت یا پریشانی ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔